تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہمارے سلسلے درس کو منقطع ہوا، تو ظاہر ہے دین کے کام میں اگر رکاوٹ آ جائے تو پھر اس کے لیے مزید محنت درکار ہوتی ہے، اور اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ تحفظات تھے، ان وجوہات کی بنا پر اس درس کو موقوف رکھا۔ آج اس درس کا آغاز کر رہے ہیں جیسے ہمارا ایک پرانا طریقہ تھا، ہر اتوار بعد نماز عشاء۔ یہ ہم نے سلسلہ صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے لاک ڈاؤن سے پہلے شروع کیا تھا۔ تقریباً ہم نے 19 صحابہ بلکہ 18 صحابہ کی سیرت پر گفتگو کر لی تھی، آج 19ویں پر کر رہے ہیں، لہذا انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ہر اتوار کو ہمارا یہ سلسلہ جو ہے تسلسل کے ساتھ رہے اور ہماری حاضری بھی تسلسل کے ساتھ رہے۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری، آخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جب مدینہ، جس کو دور جاہلیت میں یثرب کہا جاتا تھا، جب وہاں سے تشریف لائے، اور اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یثرب جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ننھیال خاندان تھا، تو اہل یثرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی انتظار میں تھے، منتظر تھے۔ بالخصوص اہل یثرب میں ایک قبیلہ تھا جس کو بنو نجار کہا جاتا ہے، عام طور پر نعتوں میں بھی بنو نجار کا نام آتا ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس کا تعلق حضور کے ننھیال خاندان سے تھا۔ اسی قبیلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے حوالے سے، اپنی آمد کے حوالے سے خبر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ہجرت کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اور اسی کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنو نجار کے قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، راستوں میں پہاڑوں پر چڑھ کر حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول جلال ہوا، اب آپ دیکھیں جتنا انسان باقدر ہوتا ہے، جتنا انسان معزز ہوتا ہے، اتنی زیادہ اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کیا کہنے، آپ کا آنا تھا، ہر قبیلے کا فرد، ہر مسلمان جو یثرب میں رہتا تھا، ہر ایک نے اپنے گھر کو سجا کے رکھا ہوا تھا، ہر ایک نے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کر کے رکھی ہوئی تھی، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ چلتے چلتے راستے پر بعض چھوٹے چھوٹے بچوں نے دف بجا کر کے اشعار کی صورت میں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی، ان اشعار، ان کلمات کے ساتھ حضور کا استقبال کیا۔ چلتے چلتے ہر ایک یہی تمنا اور خواہش کر رہا ہے کہ اب حضور اپنی اونٹنی کی مہار ہمارے گھر کی طرف موڑ دیں گے۔
سب سے پہلے جس اونٹنی پر آپ سوار تھے وہ اونٹنی آج کل جو مسجد نبوی کا بڑا دروازہ ہے، جو مسجد نبوی کا بڑا دروازہ ہے، سب سے پہلے اسی بڑے دروازے پر حضور کی اونٹنی مبارک آ کر کے بیٹھ گئی۔ اس تاریخ کا ہمیں علم نہیں تھا، اس بڑے دروازے پر حضور کی یہی اونٹنی بیٹھ گئی، حضور سوار ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی اونٹنی اٹھی اور واپس پھر سے مدینہ کے محلے میں چکر لگا رہی ہے۔ چکر لگاتے 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 اسی لمحے مدینہ کے سارے لوگ، کوئی حضور کے آگے، کوئی پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، یا رسول اللہ اجازت دیں آپ کی اونٹنی سے سامان اتاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی جو مہار ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہیں کہو، جہاں پر میرے رب کا حکم ہوگا یہ وہیں بیٹھ جائے۔ اونٹنی بیٹھ گئی، ہر ایک یہی خواہش کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول ہم سب کچھ آپ کی ذات پر مارنے کو تیار ہیں، ہمارے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایسا کرو، قرعہ ڈالو، قرعہ اندازی کرو، سب کے نام ڈال دو، جس کا نام آ جائے گا میں اس کے گھر پر قیام کروں گا۔ ہر ایک نے نام دے دیا، قرعہ ڈالنا شروع ہو گیا، لیکن ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی۔ اب ظاہر ہے اگر ہم کسی بھی چیز کو لینے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر موٹر سائیکل کی قرعہ اندازی ہو رہی ہے، جی بھائی 1000 روپے، یا عمرے کے لیے جو ہے قرعہ اندازی ہو رہی ہے، فی بندہ جو ہے 1000 روپے دیں۔ اب ہم 1000 روپے دے لیتے ہیں، پرچی لے لیتے ہیں، اور یہی تمنا ہوتی ہے میرا نام آ جائے گا، لیکن یہ سوچ نہیں آتی کہ میرا نام نہیں آئے گا، یہی سوچ ہوتی ہے کہ میرا نام آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرعہ ڈالو، ہر ایک نے نام دیا، یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا نام آئے گا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم رہے تھے، میری تو قسمت بدل گئی، ذہن نصیب حضور کی خدمت کا موقع مل گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے میرا 2 منزلہ گھر ہے، ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے، نیچے بھی ایک کمرہ، اوپر بھی ایک کمرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے جائیں، میں نیچے رہوں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری سے میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو ایوب میں نیچے رہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس یہ سارے عاشقان رسول ہیں، یہ بار بار آتے رہیں گے اور مجھ سے ملاقات کے لیے آتے رہیں گے، اوپر چڑھنا آنا جانا مشکل ہوگا، لہذا میں نیچے ٹھیک ہوں، تم اوپر رہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چند راتیں اوپر گزاری، لیکن یقین مانیے کہ حضرت ابو ایوب اور آپ کی اہلیہ ایوب جب اوپر کی منزل میں رہتے تھے ساری رات یہی بات ذہن میں چلتی تھی، ہم نے حضور کی بے ادبی کی ہے، ہم نے حضور کی بے ادبی کی ہے، ہم اوپر سو رہے ہیں، حضور ہمارے نیچے ہیں، ہاں جی ہم اوپر ہیں، حضور نیچے ہیں۔ تو اسی لمحے گھر میں ایک پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا، وہ پانی کا مٹکا ٹوٹا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے چونکا اور اٹھا، میرے پاس ایک کمبل تھا، سردیوں کی رات تھی، سردیوں کا موسم تھا، ایک ہی کمبل تھا اوڑھنے کے لیے، وہ کمبل میں نے اٹھایا، اس پانی کو میں نے صاف کرنا شروع کیا، اس پانی کو میں نے پہنچنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اگرچہ پہننے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، پہننے کے لیے ہمارے پاس ایک کپڑا ایک چادر نہ ہو، لیکن یہ پانی کے قطرات جو ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں جانے چاہیے، یہ حضور کی تکلیف کے لیے، حضور کے آرام میں خلل پیدا کر لیں گے۔ تو حضرت ابو ایوب اور آپ کی اہلیہ اٹھے، وہ کمبل اٹھایا، جو کمبل وہ خود پہنتے تھے اس کمبل کو اٹھایا اور اس کمبل سے پانی کو صاف کیا، اور ساری رات، ظاہر ہے جب کچی جگہ ہو پھر اس کچی جگہ سے پانی بھی صاف کر لیں تو کچی جگہ اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کیچڑ بن جاتا ہے۔ ساری رات حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں میں اور میری اہلیہ اس گھر کے ایک کونے میں ہم نے جاگتے ہوئے گزار دی، کیونکہ سونے کے لیے جگہ ٹھیک نہیں تھی اور اوڑھنے کے لیے کمبل خراب ہو چکا تھا۔ ساری رات گھر کے ایک کونے میں ہم نے گزار دی۔ صبح بیدار ہوتے ہوئے ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے رات ہمارے گھر میں پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا تھا، ہمارے پاس ایک کمبل تھا، اس سے ہم نے پانی صاف کیا، پانی صاف کرنے کے بعد وہ جگہ خراب ہو گئی تھی، ہم نے ایک کونے میں جا کر کے گزاری ہے، یا رسول اللہ اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اب وہ درست ہو گئی ہے، اب وہ بیٹھنے اور سونے کے قابل ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر رہیں، ہم اس بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ ہمارے گزارش کو قبول فرمائیں، اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گزارش کو قبول فرمایا، اوپر تشریف لے گئے۔ تقریباً تاریخ اور سیرت کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارے، اور ہمارے ہاں تو مسجدوں کے ائمہ ہوں یا مؤذن حضرات ہوں تو ہر جمعرات کو ہماری مسجد میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں یہ کام ٹھیک ہے، نہیں آنا چاہیے۔ بعض مساجد میں جمعرات کا کھانا آتا ہے، حلوے پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ آتا ہے، تو مل بانٹ کے کھاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کو حضور کی خدمت کا موقع نہیں ملا، جن کو حضور کی خدمت کا موقع نہیں ملا، بلکہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ حضور ہمارے گھر میں رہے، اب انہوں نے یہ کیا کہ چلے کوئی بات نہیں، حضور ہمارے گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مختلف اچھے اچھے کھانے بنا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کریں، حضور ہمارے کھانے کو چکھ لیں گے تو ہمارے کھانے میں برکت ہوگی اور حضور کی خدمت کرنے میں ہمارا نام آ جائے گا۔ تو حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں مدینہ کے لوگ طرح طرح کے کھانے بنا کر کے لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا کھاتے اور پھر وہ سب کا سب مجھے عطا فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ایوب یہ لو کھانا، تم بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں وہ تھال اٹھاتا تھا جس تھال میں کھانے جمع ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ اس کھانے کے اندر کہاں کہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے، کہاں کہاں حضور کے ہاتھ مبارک لگے، کہاں کہاں حضور کی انگلیاں لگی ہیں، میں وہ جگہ تلاش کرتا تھا، جس جگہ پر حضور کی انگلیاں لگتی تھیں میں اس جگہ سے کھانا اٹھاتا تھا اور کھا لیتا تھا، اس جگہ سے کھانا اٹھاتا اور کھا لیتا تھا، اور جس جگہ سے کھانا بچا ہوا ہوتا تھا اس جگہ سے کھانا لے کر کے سارا کھا جایا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ہوتا تھا، بلکہ میزبان کا نام تو ہمارا تھا کہ ہم میزبانی کر رہے ہیں، حضور کی آمد کی وجہ سے ہمارے گھر کے سارے اخراجات چل رہے تھے، ہمارے گھر کے سارے اخراجات چل رہے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان 6 یا 7 ماہ کی خدمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، فرمایا آپ نے اے ابو ایوب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر مصیبت سے پناہ عطا فرمائے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ حضور نے دعا کی میرے حق میں کہ اللہ مجھے ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے، فرماتے ہیں ساری زندگی
میں نے گزار دی۔ حضور کی اس دعا کے بعد آج تک میں نے کسی مصیبت کا مقابلہ ہی نہیں کیا، کسی پریشانی کا میں نے مقابلہ ہی نہیں کیا، کوئی پریشانی کوئی مصیبت میرے سامنے نہیں آئی اس سے پہلے۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، ایک دن گزرتا ہے دوسرے دن پریشانی، تیسرا دن گزرتا ہے چوتھے دن پریشانی، ڈپریشن کا شکار، کیونکہ انسان ہے اور زندگی پریشانی کا نام ہے، پریشانیوں کے ساتھ لڑنے کا نام ہے۔ لیکن حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں حضور کی دعا کی یہ برکت تھی کہ ساری زندگی میں نے بغیر پریشانی کو گزار دی، بغیر مصیبتوں کے میں نے گزار دیے۔ قسطنطنیہ ترکی کا شہر جس کو آج استنبول کہتے ہیں، اس مقام پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ 80 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے۔ برکتیں دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک تھے اور آپ کی تدفین اسی استنبول ترکی کے شہر میں ہوئی۔ آپ نے یہیں وفات پائی، یہیں آپ کا جنازہ پڑھایا گیا اور یہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی تدفین ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی قبر انور کی برکت اتنی تھی کہ آپ کی قبر انور سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اپنے تو اپنے یہودی اور عیسائی ان دونوں کو جب جب بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر آتے اور آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے خالق کائنات، یہ تیرا مقبول بندہ ہے، اس کا وسیلہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے کی وجہ سے ان کو بارش عطا فرما دیتا تھا۔ کن کو؟ وہ لوگ جو رسالت کو ماننے والے نہیں تھے، یہودی تھے اور عیسائی تھے، لیکن انہوں نے دعا کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ ان کو بارش عطا فرماتا رہا۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی امام احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، مسند احمد بن حنبل کا حوالہ دے کر کے آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کی وفات کے بعد آپ حضور کے روضہ انور پر تشریف لے گئے اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو بوسے دے رہے تھے۔ اس وقت سلطنت کا حاکم جو تھا وہ مروان بن حکم تھا۔ مروان آیا اور اس نے آ کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھا کہ حضور کے روضہ انور کے بوسے لے رہے۔ ظاہر ہے جو بادشاہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، اس کو دولت کے نشے ہوتے ہیں، اس کو اپنی شہرت کی، عزت کے، حکمرانی کے بڑے نشے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منہ سے جو بھی بول دے تو اس کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کہا ہے، سچ کہا ہے، بس بول دیا تو بول دیا۔ مروان بن حکم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو حضرت ابو ایوب انصاری بوسے دے رہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو مروان بن حکم نے کہا، او ابو ایوب، ان پتھروں کو چومنے سے کیا فائدہ؟ یہ تو پتھر ہیں، ان پتھروں کو کیوں پوج رہا ہے، کیوں بوسے جا رہے ہیں، اس سے کیا تمہیں فائدہ حاصل ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے میرے محبوب ان کو کہیں جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ان کو چاہیے کہ آپ کے دربار میں آئیں، یہ خود بھی مجھ سے استغفار مانگیں، استغفار طلب کریں، آپ بھی ان کے حق میں میری بارگاہ میں دعا طلب کریں، مغفرت طلب کریں، میں ان کو معاف فرما دوں گا۔ ابو ایوب، ان پتھروں کو بوسہ دینے سے کیا ہوگا، ان کو چومنے چاٹنے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا، آپ نے فرمایا، بدبخت، تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، تجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں ان پتھروں کو بوسے دے رہا ہوں، بلکہ آج میں تجھے بتا رہا ہوں، جب میں حضور کے روضہ انور پر آتا ہوں تجھے یہی لگتا ہے کہ میں پتھروں کو بوسے دیتا ہوں، نہیں، میں اندر ہستی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیتا ہوں، میں تو ان کے بوسے لیتا ہوں۔
مجھے تو ان سے محبت ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد جاتے تھے حضور کے روز انور کا بوسہ لیتے تھے۔ آج کھڑے ہوتے ہیں متوع، عربی میں مولویوں کو متوع کہتے ہیں، متوع کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، یار ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو یہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ جب قرآن اور سنت اس بات کے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعمال سے یہ ثابت ہو رہا ہے، کم از کم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مواج شریف ہیں، جالیاں ہیں، ان کو بوسہ لینا چاہیے، ان کو بوسہ لینے کی اجازت دی جائے۔ وہاں پر بھی جو ہے کسی کو مل گئی تو مل گئی، ورنہ مقدر کی بات ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آئیے ایک حدیث مبارکہ جو کہ مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہمارے ہاں بیت الخلا، جو ہمارے واش روم وغیرہ ہیں، ان کی جو ہم ترتیب رکھتے ہیں، ان کا رخ کدھر ہونا چاہیے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام تشریف لے گئے تو کچھ مسلمان، یہ مسلمانوں کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں بیت الخلا بنائے ہوئے ہیں اور ان بیت الخلا کا جو قبلہ رخ ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہے، کعبہ شریف کی طرف رخ تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان واش روم کو، ان بیت الخلاؤں کو توڑ دو، کیونکہ میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے بیت الخلا کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور جب تم اپنی حاجت کے لیے جاؤ تو تمہاری پشت بھی قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ حدیث ہے جو آج تک چلتے ہوئے آ رہی ہے اور ہم اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو منع کرتے ہو، کہتے ہیں جہاں بھی تمہارا دل ہے، جدھر تمہارا منہ تم کرنا چاہو کر سکتے ہو، قبلہ کو پیٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو، قبلہ کی طرف ٹانگیں کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جاتے تھے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ مسجد نبوی کے اندر بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضرت ابو ایوب زندہ تھے، حضرت علی کی خلافت میں بھی زندہ تھے، حضرت علی بھی تشریف لے گئے دنیا سے، تب بھی آپ زندہ تھے، مروان بن حکم خلافت پر فائز ہوا تب بھی آپ حیات تھے۔ تو آپ نے نمازیں مسجد نبوی میں پڑھائیں۔ مروان بن حکم نے، اب آپ دیکھیں، پہلے بھی میں نے بتایا کہ دولت کا کتنا نشہ گندہ ہوتا ہے۔ مروان بن حکم نے مسجد کے جتنے بھی ائمہ حضرات تھے، مساجد کے اماموں کو آرڈر دے دیا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک تم لوگ جماعت نہ کروانا، میرا انتظار کرنا، اگر تم نے میرا انتظار نہ کیا تو تم لوگوں کو میں سزا دوں گا۔ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب کو پتہ چلا کہ مروان بن حکم نے یہ کہا ہے مسجد کے اماموں کو کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک نماز کے لیے اقامت وغیرہ کچھ نہیں کہنا ہے، میرا انتظار کرنا، جب میں آ جاؤں گا پھر اس کے بعد۔ اب ظاہر ہے آپ بھی آ جائیں، میں بھی آ جاؤں، نماز کا وقت پورا ہو گیا، نماز کا وقت کھڑا ہو گیا۔ اب صاحب اقتدار آ جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اپنا آرڈر جاری کرتے، جب تک میں وضو نہ کر لوں تب تک نماز کھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت کو قوت نہیں ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھیں، آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کے پاس ایک عہدہ ہے، وہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا، صحابی رسول ہونے کا۔ آپ کو پتہ چلا کہ مروان بن حکم نے ایسا کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا بدبخت تو نے ایسا کہا، تو سلطنت کا حاکم اور بادشاہ ہے، تو اس پر تو سب سے زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور تو یہ کہتے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک نماز قائم کے لیے
کھڑے نہیں ہونا ہے، میرا انتظار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نماز نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھو، لیکن آج کے بعد تمہارا انتظار نہیں کیا جائے گا، آج کے بعد تمہارا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نافرمانی کی جا رہی ہے، لہذا آج کے بعد کوئی بھی امام اس کا انتظار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سے پھر جب بھی نماز کا وقت شروع ہوتا امام سب کھڑے جاتے اور نماز شروع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے مسلم حکمرانوں کو بھی نیچے کر کے دکھایا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت تھی۔ آخر میں ایک بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں اور مفتی بھی تھے۔ اس وقت صحابہ میں آپ بہت بڑے مفتی اور مجتہد بھی تھے، کسی کو بھی مسئلے کے حوالے سے کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ کے پاس آتا۔ دو صحابہ، ایک اور تھے اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دونوں کے درمیان ایک مسئلے کے حوالے سے جائز اور ناجائز کے حوالے سے یہ مشکل پیش آ گئی۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں، حالت احرام میں انسان پر اگر غسل واجب ہو جاتا ہے احرام میں، احرام باندھ لیا، حالت احرام میں اس پر غسل واجب ہو گیا، غسل واجب ہو گیا۔ اب جب غسل واجب ہو گیا ہے تو ظاہر ہے اس نے غسل کرنا ہے۔ اب جب غسل کرنا ہے تو اس نے اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے اپنے سر کو یوں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، کیونکہ یہ تو حکم ہے کہ سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی جانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ہر عضو میں ناپاکی ہے، لہذا جب تک آپ ہاتھ نہیں پھیریں گے جگہ چھوٹ سکتی ہے۔ اب ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ نہیں، سر میں ہاتھ نہیں ملنا، ایک کہہ رہے نہیں ملنا ہے۔ یہی مسئلہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے، اے ابو ایوب آپ اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے حمام میں غسل فرما رہے تھے، تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آپ نے فرمایا میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، ویسے تو میں یہ کہتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے نہا رہے تھے تو آپ نے حمام کی اوٹ میں اپنا سر مبارک یوں نکالا اور پانی کا ایک جگ لیا اور سر باہر نکال کر کے دیوار کے اوپر، سر باہر نکال کر کے پانی اوپر سر پر ڈالا اور پھر اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پر اپنے بالوں میں یوں ملا۔ آپ نے فرمایا دیکھ لیا، میں نے اپنے سر میں پانی ڈالا اور پھر اپنے ہاتھ سے ملا بھی ہے، مجھ پر غسل واجب تھا لہذا میں نے اپنے سر میں پانی ڈال کر کے ہاتھ سے مل دیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مشکل پیش آئی تھی حالت احرام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا کہ غسل کے دوران اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے ہاتھ سے اپنے سر مبارک کو مل دیا تھا۔ میں نے بھی ایسا کیا، لہذا تم بھی ایسے جا کے کیا کرو۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن روایت کس ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ وقت ملے گا تو ایسا وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ آج سے آغاز کیا، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے مزید جو ہے اس درس کو بڑھانے اور اس میں شرکت حاضری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان کیا اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔